السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے آپ سب لوگ؟ اردو برائے جماعت نہم، آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق قدر ایاز۔ ہم نے ہاف ریڈ کیا تھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہاف کی آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ پرائمری کہتے ہیں کہ 5ویں کا امتحان جو ہے وہ کسی دیہات سے گاؤں سے پاس کرنے کے بعد شہر کے جو ہے وہ ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ ہائی اسکول جو ہوتا ہے وہ 10th تک ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ ٹھیٹھ کہتے ہیں خالص دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صفا باندھ رکھا تھا، یعنی کہ سر کے اوپر کوئی کپڑا بندھا ہوا تھا سفید رنگ کا، بدن پر کرتا اور تہمد کہتے ہیں دھوتی باندھی ہوتی، یعنی شلوار کی جگہ پر دھوتی، اور پاؤں میں پٹھاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدا، ستھن تو کڑیاں پاندیاں نے، یعنی کہ اس نے پنجابی میں کہا، ستھن کہتے ہیں شلوار کو، کہتا ہے جو شلوار ہوتی ہے وہ تو لڑکیاں پہنتی ہیں، میں کیوں پہنوں بھائی؟ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پتلون کہتے ہیں انگریزی سوٹ جو ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے۔ ولایت سے مراد کیا؟ غیر ملک، یعنی کہ کوئی آج سے کچھ 40-50 برس پہلے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ انگریزی سوٹ پہنتا تو لوگ جو ہے اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے، یعنی کہ پتلون جو پہنا کرتے تھے لوگ وہ بہت ہی چند تھے، عام سے لوگ تھے، بہت ہی کم تھے۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر تھے، یعنی کہ ہیڈ ماسٹر سے نیچے والے، جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے۔ جینٹل مین یعنی کہ فیشن دار آدمی۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ رشک یعنی کہ اس کے برابر ہونے کی خواہش کرتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے، یعنی کہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری جو تھا یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو باضد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال یعنی کہ یہاں پر ایک چھپڑ سا ہوتا ہے جہاں پر مویشی وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا۔ آتش دان جس میں آگ وغیرہ رکھتے ہیں، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بول میں سدھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی سدھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، یعنی کہ سلام دعا لی۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی۔
کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا، عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا اور بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ کیونکہ سلیم جو تھا وہ شہری تھا، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا دیہات کے ماحول کا۔ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا کر بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم اتنی ہی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے اچھے طریقے سے الفاظ معنی تیار کیجیے گا اور ساتھ میں تشریحات۔ تو باقی کی جو ریڈنگ رہ گئی ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔